وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. منبر پاک پہ جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان اور اس کی عنایت ہے کہ اس وقت ہم اور آپ ایک دینی اور ایمانی محفل میں بیٹھ کر اللہ و رسول کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے محبوب ادارہ معراج العلوم کی جانب سے جلسہ دستار بندی کا یہ انعقاد آپ سب کو مبارک ہو. رب کائنات اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی جد و جہد اور محنت کو شرف قبول عطا فرمائے. اسٹیج پر ارباب فضل و کمال رونق افروز ہے. ان کی نوازشوں اور دعاؤں کی پشت پناہی میں تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا. اتفاق نہیں، یہ حسن اتفاق ہے کہ اس وقت خود ہندوستان کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں جلسہ دستار بندی منعقد ہے، اور ابھی کچھ دیر کے بعد وہاں پر بھی طلباء کی دستار باندھی جائے گی. عزیز محترم حضرت مولانا محمد شمس القمر قاضی شریعت جو آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، انہوں نے گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا و بالفضل مولانا مفتی محمد کمال اختر صاحب قبلہ کے توسط سے متعدد بار اپنے محترم صدر المدرسین صاحب کی رائے سے آگاہ کیا، اور اس اجلاس میں شرکت کی انہوں نے خواہش ظاہر کی. میں ان کی محبتوں کو ٹھکرا نہیں سکا اور اپنے یہاں کے مہمانوں سے ملاقات کر کے تھوڑا سا وقت ان سے مانگ کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، اور ابھی پھر مجھے اپنے یہاں کے جلسے دستار بندی میں پہنچنا ہے. شاعر کہتا ہے، اس شاعر کا شعر سنایا جاتا ہے. شعر و شاعری کی دنیا سے نقیب اجلاس کا زیادہ تعلق ہوتا ہے. وہ اپنے اشعار کے ذریعہ دلوں کو گرمانے کا کام کرتے ہیں. مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا ان حضرات کی نوازش پر. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم،
انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو۔ میں نے سوچا کہ محبت کا یہ تقاضا پورا کر دیا جائے، تھوڑی سی مشقت تو اٹھانی پڑے گی، مگر راہ محبت میں مشقت نہیں ہوتی ہے۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ نہایت سنجیدہ ماحول بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو سماعت کرنے کا موڈ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے درمیان وہ عظیم الشان خطیب بھی جلوہ گر ہوگا، جس کی خطابت سے آپ حضرات عموماً محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، علم کی بزم سجی ہوئی ہے، حفظ و قرات کی دستار کا یہ جلسہ ہے۔ گویا آپ کے ادارے کے اساتذہ نے آپ کی دی ہوئی رقم اور آپ کے تعاون سے چلنے والے ادارے میں جو محنت انہوں نے کی، وہ ثمرہ اور وہ پھل آپ کو دکھانے کے لیے وہ اس وقت تیار ہے۔ قرآن کریم کو ان طلبہ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور قرآن کریم پڑھا کیسے جاتا ہے، اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ان کے استاذ محترم نے انہیں پوری دل جمعی کے ساتھ سکھایا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ حافظ اور قاری بن کر قوم کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک کو بدن کہا جاتا ہے اور ایک کو روح کہا جاتا ہے۔ بدن دکھتا ہے مگر روح دکھتی نہیں ہے۔ دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ منطقی حضرات بھی اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اگر ان سے انسان کی تعریف پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی صحیح ہے، انسان بدن اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ جسم دکھتا ہے، روح دکھتی نہیں ہے، اسی لیے روح کے معاملے میں انسان کم توجہ کر پاتا ہے اور جسم کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کو جو چیز دکھتی ہے اس کو آسانی سے وہ تسلیم کر لیتا ہے، اور جو چیز نہیں دکھتی ہے اس کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے جب فرمایا کہ خدا ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، ایک خدا کو مانو اور مجھے اس کا نبی تسلیم کرو، تو ان کی قوم نے ان سے کہا تھا اگر خدا ہے تو ہمیں دکھتا کیوں نہیں؟ قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، ارنا اللہ جہرۃ، اے موسیٰ اگر خدا ہے تو ہمیں اسے آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دکھا دیجیے۔ ارنا اللہ جہرۃ، ہمیں خدا کو آپ دکھائیے تب ہم مانیں گے، بغیر دیکھے ہم خدا کو نہیں مان سکتے۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا، ان کا یہ مطالبہ ان کی حیثیت سے آگے کا تھا، ان کی یہ بات ان کے درجے سے اونچی تھی، اور آدمی اپنی حیثیت سے آگے جب بات کرتا ہے تو وہ مجرم ہو جاتا ہے۔
اسی لیے آدمی کو ہمیشہ اپنی پوزیشن، اپنا درجہ، اپنی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، اگر آپ شہر کے ڈی ایم صاحب کے پاس جا کر دوستوں کے انداز میں گفتگو کریں گے، آپ بے ادب بے تہذیب کہے جائیں گے، چپراسی وہاں سے نکال کر آپ کو باہر کر دے گا۔ آپ ابھی اس درجے کے نہیں ہو کہ اتنی بے تکلفی سے آپ اس حاکم سے بات کرو۔ آدمی کو ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر فرمایا ہے، نہ تو دوسروں کی تعریف سے پھولے اور نہ اپنی حیثیت بھولے۔ جو دوسروں کی تعریف سے پھول جاتا ہے اس کو پھٹنا پڑتا ہے، اور جو اپنی حیثیت بھول جاتا ہے اسے بھی مٹنا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں نہ اپنی حیثیت بھولے نہ دوسروں کی تعریف پر پھولے۔ چونکہ حضرت موسیٰ کی قوم نے اپنی حیثیت بھول کر کے ایک بڑی بات کہی تھی۔ ان کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ خدا کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ سکے، وہ تو احکم الحاکمین ہے۔ دنیا کے حاکم سے بھی ہر شخص نہیں مل سکتا، دنیا کے حاکم سے بھی ہر شخص ڈائریکٹ گفتگو نہیں کر سکتا، دنیا کے حاکم سے بھی جب جو چاہے بات نہیں کر سکتا۔ جب دنیا کے حکام کا یہ رتبہ ہے تو جو احکم الحاکمین ہے اس سے ہر شخص بھلا ہر دم بات کیسے کر سکتا ہے؟ اسے ہر شخص بھلا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جو اس منصب کے ہوتے ہیں انہیں جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ ان کی قوم نے اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر بات کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، جب انہوں نے اپنی حیثیت سے آگے بات کی تو اب اپنے اوپر انہوں نے ظلم کیا۔ انہوں نے یہ بات کہہ کر کے خود ظالم اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ جب انہوں نے یہ ظلم کیا تو اس ظلم کی ان کو سزا ملی کہ ان کے اوپر بجلی گری اور ان مطالبہ کرنے والوں کو بجلی نے جلا کر کے خاک کر دیا۔ آدمی اگر اپنی حیثیت سے آگے بات کرتا ہے تو وہ مجرم کہلاتا ہے۔ آدمی جس چیز کو دیکھتا ہے اسے جلدی مانتا ہے، اور جو چیز نہیں دیکھتا ہے اس کو ماننے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے دشواری ہوتی ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدمی جسے دیکھتا ہے اسی کو مانتا ہے، اور جس چیز کو نہیں دیکھتا ہے اس کو ماننا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدمی جس کو ماننا چاہتا ہے اسے پہلے دیکھنا چاہتا ہے۔ جسم دکھتا ہے مگر روح دکھتی نہیں ہے۔ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام انسان۔ اور حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ نے جب ایک موقع پر ایک حکمت بھرا جملہ استعمال کیا تو آج لوگوں کی زبان پر وہ عام ہے۔ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے ہمارے علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک جسم اور روح میں اتحاد رہے گا تب تک انسان کی زندگی باقی رہے گی، اور اگر دونوں الگ ہو جائیں تو انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ روح اور بدن میں جب تک اتحاد ہے تب تک زندگی ہے، اور روح اور بدن میں اگر اختلاف ہو گیا، دونوں الگ ہو گئے تو انسان کو موت طاری ہو جاتی ہے۔ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ جسم دکھتا ہے مگر روح دکھتی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات سنیے کہ جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے، جسم گندا ہوتا ہے، انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے اور اس کی روح گندی ہوتی ہے۔ اگر آدمی کا جسم گندا ہو جاتا ہے،
آدمی کا جسم بیمار ہو جاتا ہے تو دنیا بھر میں ہزاروں مارکیٹوں میں ملنے والے صابن کو آپ استعمال کر کے گندگی دور کر سکتے ہیں. میڈیکل پر ملنے والی ہزاروں قسم کی دواؤں سے آپ جسم کی بیماری کو دور کر سکتے ہیں. جسم گندا ہوا، آپ غسل خانے میں گئے، آپ نے جسم کی گندگی کو دور کر لیا. جسم بیمار ہوا، آپ ہاسپٹل گئے، ڈاکٹر سے ملے اور آپ نے اس سے دوا لی، دوا کھائی اور آپ کا جسم صحیح ہو گیا. جسم کی بیماریوں کے سلسلے میں ہر کوئی بتا دے گا یہ زکام ہے، یہ بخار ہے. اور اس دور میں بھیانک مرضوں میں اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. جراثیم جو اس وقت چل رہے ہیں، کینسر ہے، ایڈز ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جسم کی بیماریاں. دنیا کے ہزاروں ہاسپٹل میں آپ کو جسم کی ان بیماریوں کا علاج مل جائے گا. لیکن اگر آپ روح کی بیماریوں کے لیے اور روح کی گندگیوں کے لیے ڈھونڈ ڈالیں کہ وہ کون سی فیکٹری ہے کہ جہاں پر روح کی گندگی کو دور کرنے کا صابن ملتا ہے، جہاں پر روح کی بیماری کو دور کرنے کے لیے دوا ملتی ہے، بتائیے وہ کون سا شفا خانہ ہے، وہ کون سا دارالشفا ہے، وہ کون سا ہاسپٹل ہے، وہ کون سی کلینک ہے، وہ کون سی کتاب ہے کہ جو انسان کے روح کی گندگی کو بھی بتاتی ہے اور انسان کی روح کی بیماریوں کا بھی وہ تذکرہ کرتی ہے. اور اس کتاب میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ روح کی اس بیماری اور اس گندگی کو دور کیسے کیا جائے گا. تو سب سے پہلے تو یہی جاننا ضروری ہے کہ روح کی بیماری ہے کیا، روح کی بیماریوں میں بھینکر بیماری کیا ہے، روح کی بیماریوں میں معمولی بیماری کیا ہے. جس طرح سے جسم کے اوپر معمولی مرض بھی لاحق ہوتا ہے اور بھینکر مرض بھی لاحق ہوتا ہے، اسی طریقے سے روح کی بیماری بھی مختلف درجے کی ہے. بعض بیماریاں ہلکی ہوتی ہیں، بعض بیماریاں بہت تگڑی ہوتی ہیں اور بعض بیماریاں اس سے زیادہ تگڑی ہوتی ہیں. علماء نے اپنی کتابوں میں، اطباء نے، مفکرین و محققین و مدبرین نے، دانشوروں نے، دینداروں نے کتابوں میں روح کی بیماریوں کا جو تذکرہ کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ روح کی سب سے بڑی بیماری کا نام جہالت ہے، روح کی سب سے بڑی بیماری کا نام لا علمی ہے، روح کی سب سے بڑی بیماری کا نام ناواقفیت ہے. سارے امراض اسی بیماری کے بدن سے پیدا ہوتے ہیں. جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شراب پیے تو وہ کون سے جرم کا ارتکاب کرے گا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے. گویا شراب بے شمار برائیوں کی جڑ ہے. اسی طریقے سے بے شمار بیماریوں کی جڑ جہالت ہے. اسی جہالت کے بدن سے کفر اور شرک کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اسی جہالت کے بدن سے حسد اور بغض و کینہ کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اسی جہالت کے بدن سے عداوت نبی کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اسی جہالت کے بدن سے حسد اور بغض و کینہ کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اسی حسد کے بدن سے نفرت کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جس کو علم ہو جائے گا اسے خدا کا خوف طاری ہو جائے گا، اور جیسے خدا کا خوف طاری ہوگا وہ کفر نہیں کر سکتا ہے، وہ شرک نہیں کر سکتا ہے. وہ جہالت کی گہری غار میں اگر گیا ہے تبھی وہ عداوت و نفرت کے گندگی کو پھیلا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے علم کی روشنی حاصل کر لی ہے تو محبتوں کے پھول بانٹے گا. پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم والا رب قدیر نے میرے مصطفیٰ کو بنایا ہے. اسی لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کا پیغام جس ہستی نے دیا ہے وہ محمد رسول اللہ. ساری بیماریوں کی جڑ جہالت ہے. روح کی بیماریوں میں بھینکر بیماری ہے شرک. میرے آقا
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصلتان لا شیء افضل منہما، اور اسی کے بالمقابل فرمایا خصلتان لا اقبح منہما، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے شاندار اور اعلیٰ کوئی اور خصلت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ بری اور قبیح کوئی خصلت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں الایمان باللہ والنفع للمؤمنین، ایک خصلت ایمان اور دوسری خصلت نفع مومنین، یہ دو خصلت اتنی اعلیٰ ہیں کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اس سے اعلیٰ اور بہتر خصلت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جس کے اندر یہ خصلت آ جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اعلیٰ انسان ہے، وہ کمتر ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اور رسول پاک کا فرمان ایسا اٹل ہے کہ سمندر کا دھارا بدل سکتا ہے، سورج پورب کی بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، مگر ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ، جس کے اندر یہ خصلت آ جائے، اور دوسری خصلت والنفع للمومنین، عام مومنین کو نفع پہنچانا، یہ دونوں خصلتیں جس کے اندر آ جائیں، اور پیارے آقا نے کتنے بلیغ انداز سے دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ گویا آپ یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ایمان ہوگا تو اس کے اندر نفع پہنچانے کا جذبہ ہوگا، جب ایمان ہوگا تو دوسروں کے لیے وہ مضر نہیں بنے گا بلکہ مفید بنے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں اور دو ایسی خصلتیں کہ اس سے زیادہ قبیح خصلت ہو ہی نہیں سکتی ہے، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں الشرک باللہ والضرر للمسلمین، ایک ہے خصلت شرک اور دوسری ہے خصلت مومنین اور اہل ایمان کو ضرر پہنچانا۔ یہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ قبیح خصلت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ مومن اگر انسان ہو گیا تو رسول پاک کے فرمان کے مطابق وہ نیچے سے لے کر اوپر تک، ناخن پا سے لے کر بال تک مکمل دنیا کے لیے نفع اور نفع پہنچانے والا ہی ہوتا ہے۔ مجھے حدیث ہے یاد آ گئی، یہ علماء تشریف فرما ہے، یہ حدیث پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، بخاری شریف جو بڑی اہم کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کے بارے میں فرمایا گیا ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی علی الارض البخاری، روئے زمین پر قرآن مقدس کے بعد سب سے عظیم کتاب، صحیح ترین کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ یہ بخاری شریف سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 سال کی مدت میں ترتیب دی تھی۔ اس بخاری شریف کی جلد اول میں حدیث نخلا کے عنوان سے ایک حدیث ہے، رسول پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، رسول کریم کی نورانی محفل سجی ہوئی ہے اور صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو جنبش دی، اور مصطفیٰ جان رحمت جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے اور جب آپ کی زبان مبارک سے کوئی کلمہ ادا ہوتا تھا، صحابہ ایک ایک لفظ کو، حرکت اور زیر و زبر کو، بلکہ رسول پاک پر کیا کیفیت طاری ہوتی تھی، اس کیفیت کو بھی صحابہ نے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر رکھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ان علماء کی زبان سے آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ جب ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک سے جا کر عرض کی یا رسول اللہ اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں لیکن وہ میری میموری میں سب محفوظ نہیں رہ پاتی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی باتیں میرے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائیں مگر سب باتیں محفوظ نہیں رہ جاتی ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی بہت ساری باتیں بھول جاتا ہوں، محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ان میں سے بہت ساری باتیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جاؤ کوئی معجون کھاؤ،
जाओ कोई जड़ी बूटी खाओ, जाओ कोई टेबलेट खाओ, जाओ किसी हकीम से मिलो ताकि वो कोई दिमाग को तेज करने वाला नुस्खा तुम्हें बताए। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया बल्कि इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा करीब आ जाओ। हजरत अबू हुरैरा करीब हुए, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा उबसुत रिदा आका, अब करीब हो गए हो तो जरा अपनी चादर फैला दो। हजरत सीदना अबू हुरैरा ने ऐसे ही चादर फैला दिया। रसूल पाक के सामने अपना दामन फैलाना ये शिर्क और बिदात नहीं है बल्कि ये सहाबा की सुन्नत है। रसूल पाक की बारगाह में कुछ अर्ज करना और रसूल पाक से मांगना ये कुफ्र और शिर्क नहीं है बल्कि ये तो सहाबा की प्यारी अदा है। अगर सहाबा की ये अदा ना होती तो हजरत अबू हुरैरा कहने पर फौरन दामन न फैला देते, और जो ही दामन फैलाया मेरे मुस्तफा ने ऐसे हाथ का लब बनाया। उर्दू में इसको लब बोलते हैं और हमारी जबान में इसको अजूरी बोलते हैं। ऐसे ही लब बनाया और ऐसे ही उनकी चादर में डाल दिया। खाली हाथ था, हाथ में कोई जड़ी बूटी नहीं थी, कोई टेबलेट नहीं था, कोई माजून नहीं था, कोई नुस्खा नहीं था, ऐसे ही खाली हाथ डाला और फिर फरमाया ए अबू हुरैरा अब अपनी इस चादर को सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा सहाबी रसूल थे, गुस्ताखे रसूल नहीं थे। वो ये समझते थे कि रसूल पाक ने तो हाथ से अपने इसमें कुछ डाला नहीं है, आखिर मैं सीने से लगा करके कौन सा माजून अपने सीने में मलूंगा, कौन सा रोगन है कि सीने में मलूंगा तो दिमाग ताजा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। मगर वो सहाबी रसूल थे, वो इस जमाने के वहाबी नहीं थे। उनका अकीदा था कि मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। उनका ये अकीदा था कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। उनका ये अकीदा था कि कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत सैयदना बस थोड़ी देर तशरीफ रखें, वक्त बहुत कीमती है, मैं आपके जज्बे का एहतराम करता हूं। हजरत अबू हुरैरा ने ऐसे ही सीने से उस चादर को लगा लिया। लाओ दुनिया का कोई डॉक्टर, लाओ दुनिया का कोई तबीब, लाओ इस तरक्की याफ्ता दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर और जो किसी के जहन को मिनटों सेकंडों में इस कदर तेज कर दे। लाओ दुनिया का कोई हकीम, लाइए बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज के बड़े से बड़े प्रोफेसर को और वो कोई ऐसा नुस्खा दे कि मिनटों सेकंडों में फौरन दिमाग इतना तेज हो जाए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने जो ही अपने सीने से मुस्तफा की इनायत की हुई उस बरकत को लगाया, फिर तो मेरे दिमाग का हाल ये हुआ, उसके बाद कभी मैंने रसूल पाक की सुनी हुई बात को अपने जहन से मह नहीं होने दिया। मेरा दिमाग इतना तेज हो गया कि मैंने रसूल की हर हर अदा को अपने दिलो दिमाग में महफूज कर दिया। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। मैं अर्ज कर रहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे। इतने में रसूल पाक ने सहाबा से इरशाद फरमाया, और रसूल पाक जब अपनी ज़बान मुबारक को जुम्बिश में लाते थे और जब अपने सहाबा के दरमियान गुफ्तगू करते हुए मुस्कुराते थे, कैफियत क्या होती थी। शायर कहता है यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए की गुलिस्ता बना दिया। रसूल पाक की अदाएं अल्लाहु अकबर देख देख करके आप पर सहाबा कुर्बान हो करके कहते थे कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। उनकी शान इतनी निराली थी। सहाबा तशरीफ फरमा है, रसूल पाक ने पूछा बताओ इन्न मिन शजरत शजरा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हदीस मुकम्मल तौर से इन उलमा से आप जाकर के सुनिएगा। रसूल पाक फरमाते इन्न मिन शजरत शजरा, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है ला यस्बुतु वर्क़ुहा, उस दरख्त का पत्ता जल्दी गिरता नहीं है। बताओ वो कौन सा दरख्त है, वो कौन सा दरख्त है। रसूल पाक आगे फरमाते हैं कि वो दरख्त एक मुसलमान की तरह होता है,
اس درخت کی خوبی ایک مسلمان کی طرح ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ غور کرنے لگے، جواب دینے کے لیے وہ سوچنے لگے۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، علماء اگر اپنے تلامذہ کے ساتھ بیٹھے ہوں، اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان کبھی کبھی وہ پہیلی رکھ دیتے ہیں، جس کو دیہاتی زبان میں بجھونی کہا جاتا ہے۔ پہیلی وہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے ہو سکتا ہے طلبہ سے بہت مرتبہ کہا ہو، بتاؤ یہ کون سا صیغہ ہے؟ لے لیا لولی لے لنگڑے کا مال، بتاؤ وہ کون سا صیغہ ہے؟ طلبہ کے درمیان اساتذہ کبھی کبھی اس طرح کی علمی باتیں رکھتے ہیں۔ جب بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا مزاج جانچنے کے لیے، ان کی دماغ کی تیزی کو پرکھنے کے لیے کبھی کبھی وہ کہتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی کہتا ہوں، بتاؤ یہ کون سا صیغہ ہے؟ لے لیا لولی نے سب لنگڑے کا مال، بتاؤ کون سا صیغہ ہے؟ اس میں عربی کون ہے، اردو کیا ہے، دوسری زبان کا لفظ کیا ہے، صیغہ کیا ہے؟ اب وہ بچے سوچتے ہیں لے لیا لولی نے سب لنگڑے کا مال، اس میں عربی کہاں ہوگی؟ آپ سے پوچھوں تو آپ بھی کہیں گے حضرت اس میں لولا لنگڑے کا ذکر ہے، اس میں عربی کہاں ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نہ سمجھ رہے ہیں کہ عربی نہیں ہے، مگر جو شیخ الادب ہے، یہ علماء جو ہمیشہ عربی زبان پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھئے تب یہ بتائیں گے کہ اس میں ذوق کیا ہے، اس میں لطف کیا ہے، اس میں مزہ کیا ہے۔ میں کبھی کبھی جب قاری حضرات کی عظمت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تو اپنے عوام سے کہتا ہوں کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ بتائیے قرآن کے کس بارے میں ہے۔ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی آپ کے شہر کی بڑی تعریف کی ہے نقیب اجلاس نے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیض آباد اور یہ پورا خطہ علم و فضل کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ اسی شہر سے قریب رونا ہی جو میری مادر علمی کی حیثیت سے بین الاقوامی شہرت رکھنے والی درسگاہ ہے، تقریباً 6 سال تک میں نے وہاں پر شب و روز گزار کر کے علماء کرام سے اکتساب فیض کیا ہے۔ بالخصوص میرے استاد گرامی، مجھ جیسے ہزاروں کے استاد کہ جنہوں نے نہ جانے کتنے ذروں کو آفتاب کی طرح چمکنا سکھایا۔ امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی نور اللہ مرقدہ، جن کے فیض و برکات کا سرچشمہ اس وقت پوری دنیا میں جاری ہے، میں نے 6 سال یہاں رہ کر کے علم حاصل کیا ہے۔ کبھی کبھی میں جب قرہ حضرات کی عظمت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ سے بھی میں پڑھ کر کے اس کے تعلق سے کچھ جاننا چاہوں گا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ فوراً بتائیے گا کہ قرآن کے کس بارے میں ہے۔ حالانکہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں عوام سے کہوں ادھر سے بولو ادھر سے بولو، میری تقریر جو بھی ہوتی ہے میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ تو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دے تو آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا، ورنہ میری عادت یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے ادھر سے کہو، پیر جھکا کر کے ادھر سے کہو، بس خاموشی سے آپ گفتگو سنیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ بتائیے قرآن کے کس بارے میں ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، کس بارے میں ہے؟ بتا دیا سب نے، فوراً بتایا کس بارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ اپنی جگہ پہ بالکل بیٹھے رہیے گا، بات بدلیے گا نہیں۔ کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، جواب آپ کی طرف سے آ گیا۔ اب میں پھر پڑھتا ہوں، ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ کس پارے میں ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ کس پارے میں ہے؟ اب بتائیے۔ وہ 30ویں پارے میں ہے اور یہ 27ویں پارے میں ہے۔ لیکن میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ میں نے پہلے جو پڑھا ہے وہ قرآن کے کسی پارے میں نہیں ہے، وہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ کہاں قرآن میں ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ گویا آپ جس کو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہو وہ قرآن ہے ہی نہیں، آپ قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ قرآن تو وہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا، اور دونوں میں فرق آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور میں نے پھر پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ عربی زبان کی آفاقیت، عربی زبان کی خوبی، عربی زبان کی چاشنی،
عربی زبان کی حلاوت، عربی زبان کی مٹھاس، عربی زبان کی دلچسپی، عربی زبان کی جاذبیت، عربی زبان کی مقناطیسیت، یہ وہ پیاری زبان ہے کہ عرب کے لوگ جب قرآن سنتے تھے اور وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے تو کہتے تھے اس کو سنو نہیں ورنہ تو پھر سنانے والے کے گرویدہ ہو جاؤ گے۔ قرآن خود ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافروں نے کہا قرآن سنو نہیں، وَالْغَوْا فِيهِ، اور جب یہ پیغمبر قرآن پڑھیں تو اس میں لغو بات ملاؤ، ہلا گلا کرو، شور کرو، ہنگامہ کرو، لا تسمعوا، اسے سنو نہیں، وَالْغَوْا فِيهِ، اس میں لغو بات ملاؤ، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب شور کرو گے، ہلا کرو گے، جھگڑا کرو گے تو تم غالب آ جاؤ گے۔ مگر شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو بجھا سکتا ہے کون۔ وہ کہتے تھے قرآن نہ سنو، اتنی پیاری زبان ہے کہ جو سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ قرآن نہ سنو ورنہ عمر جیسے تھاکڑ قسم کے دشمن اسلام نے قرآن ہی کو سن کر کے نبی کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیا، اب کسی کو نہ سننے دو۔ مگر ظاہر سی بات ہے مشک کی خوشبو کو کب تک آپ بند رکھ سکتے ہیں؟ یہ مشک جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے باہر نکلا تو عرب و عجم کو اب اس طریقے سے اس نے معطر کر دیا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے نکلنے والی خوشبو سے الحمدللہ پورا عالم اس طریقے سے مشکبار ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے جہاں تک سونگ پائیں سونگنے والے۔ میں نے 2 آیت پڑھی تھی، آپ نے بتایا 30ویں پارے میں ہے، مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 30ویں پارے میں، قاری صاحب بتائیں گے 30ویں پارے میں ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح 30ویں پارے میں کہاں ہے؟ یہ کہیں نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ شاندار انجینئر ہیں، آپ لائر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ بہت ہی جینیس ذہین و فتین ایڈوکیٹ اور لائر ہیں، لیکن جسے اپنے رب کے کلام کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کا شعور نہ آ سکا، بتائیے کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے کلام کو، اپنے رب کے کلام کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہ جانے تو اس کے لیے یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ یہ قرآ حضرات، یہ علماء، یہ مدارس، یہ آپ کی زبان کو صحیح کر کے اللہ کے کلام کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ پڑھ کے نماز میں آ جاتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، آکے آپ نے مولانا شمس القمر صاحب سے کہا حضرت میں نے فجر کی نماز پڑھی، انہوں نے پوچھ لیا کون سی سورت پڑھی؟ کہا الحمد کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے یہ مفتی بھی ٹھہرے، یہ آپ کے شہر کے قاضی بھی ٹھہرے، انہوں نے سوچا کہ لاؤ میں اپنی اس پیارے نوجوان کی اصلاح کر دوں۔ آپ نے اس سے فرمایا بیٹے تم نے جو پڑھا ہے یہ قرآن شریف میں کہیں نہیں ہے، میں جو پڑھتا ہوں اسے سنو۔ اب انہوں نے پڑھ کر کے سنایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس نے کہا ہاں حضرت فرق تو سمجھ میں آ رہا ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے جو تم پڑھتے ہو وہ قرآن نہیں ہے، تم اپنی زبان میں جس طرح سے پڑھ رہے ہو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ قرآن ہے، مگر تم قرآن کی برکتیں نہیں پا سکتے ہو، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، خوبصورت انداز میں پڑھو، زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ۔ اب قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو ذرا اپنی آواز کو مزین کر لو، بہترین طریقے سے پڑھو، اس طرح سے پڑھو کہ لوگوں کے دل تمہاری طرف کھنچ جائے۔ اگر تم علم غلم سلم پڑھو گے تو یہ تو ہوگا کہ ہاں تم قرآن پڑھ رہے ہو مگر تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ مجھے یاد آ گیا، بات پر بات نکلتی جا رہی ہے اور دیکھیں ٹائم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا بدر ملت علامہ بدر الدین احمد رضوی نور اللہ مرقدہ کا، جو بہت ساری کتابوں کے مصنف ہے، تعمیر ادب انہی کی کتاب ہے جو بچے پڑھ کر کے اردو ادب کو جاننے لگتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، ان کا واقعہ ایک
کتاب میں درج ہے کہ ان کا ایک بہت بے تکلف دوست تھا، بہت بے تکلف ان کا کوئی عقیدت مند تھا، وہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا، حضرت نے اس کے پڑھنے کو سن لیا اور جب آپ نے سنا تو اس کو بلایا اور کہا کہ جو تم قرآن پڑھتے ہو اسے ثواب نہیں ملے گا، اسے گناہ ملے گا۔ اس نے کہا حضرت میں قرآن پڑھتا ہوں، گناہ ملے گا؟ کہا ہاں گناہ ملے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے تم نے جو قرآن پڑھا وہ صحیح نہیں پڑھا، تم نے دیکھو اس طرح سے پڑھا کہ معنی ہی بدل گیا، قرآن تم سے کچھ اور کہہ رہا ہے اور تم پڑھ رہے ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہو رہا۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے ذرا ایک لفظ کی صرف تشریح کر دیتا ہوں، آپ جان جائیے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں رہنا چاہیے۔ ابھی میں نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ، یہ نصر جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ اب میں اسے پڑھتا ہوں چار طرح سے اور پھر آپ بتائیے گا کہ فرق محسوس ہوتا کہ نہیں ہوتا، یہ تو قاری لوگوں کا کام ہے، یہ حضرات بہتر طریقے سے پڑھ کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ میں نے کہا نصر، میں نے کہا نصر، میں نے کہا نصر، میں نے کہا نصر۔ فرق محسوس ہوا کہ نہیں فرق ہوا؟ چاروں کا معنی الگ الگ ہے۔ اگر میں نے کہا نشر بڑی شین سے تو اس کا معنی ہوا پھیلانا، بکھیرنا، پبلسٹی کرنا، اور اگر میں نے پڑھا نثر سے تو اس کا معنی کچھ اور ہو گیا، پیرونا، اور اگر میں نے پڑھا نثر چھوٹی سین سے تو اس کا معنی ہو گیا گدھ، یہ چیل کوا گدھ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہو گیا گدھ، اور اگر میں نے پڑھا نشر سواد سے تو اس کا معنی ہو گیا مدد۔ اگر آپ نے سواد کے بجائے چھوٹی سین سے پڑھ دیا نصر اللہ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کا گدھ آ جائے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے جب اللہ کی مدد آئے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے، مگر آپ لاعلمی میں جہالت میں پڑھ رہے ہیں نصر اللہ، اس کا ترجمہ ہوگا جب اللہ کی طرف سے گدھ آ جائے۔ کہاں اللہ کی مدد کا تذکرہ ہے مگر آپ نے غلطی سے اسے اللہ کا گدھ ترجمہ کرنے والا لفظ ادا کر دیا۔ بتائیے آپ گدھ کو بلا رہے ہیں، رحمت الہی کیسے آئے گی؟ آپ چیل کوے کو بلا رہے ہیں، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے قرآن پڑھیے، اس کی برکت سے ساری جہالتیں دور ہو جائیں گی، ایمان کا اجالا پھیلے گا، آپ نفع پہنچانے والے بن جائیں گے۔ رسول پاک نے فرمایا ان من الشجرۃ شجرہ، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے جلدی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ بتاؤ کون سا درخت ہے؟ وہ درخت مسلمان کی طرح ہوتا۔ حضور نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، وہ غور کرنے لگے وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے، وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ وہ کون سا درخت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا، سارے صحابہ میں میری عمر سب سے کم تھی، اور جب میں اپنے ابو کے پاس گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فرماتے ہیں جب میں اپنے ابو کے پاس گیا تو میں نے ساری پوزیشن وہاں پیش کر دیا۔ اپنے ابو سے انہوں نے کہا ایسا ایسا معاملہ پیش آیا۔ کہا بیٹے تو تم کیا سوچ رہے تھے؟ کہا ابو جان میرے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ میں دھڑ سے بتا دوں حضور سے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ میں کہہ دوں یا رسول اللہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں شرم کے مارے بول نہیں رہا تھا، اس لیے کہ بڑوں کے سامنے بولتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اپنے باپ سے عرض کی، امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹے اگر تم نے رسول پاک کی بارگاہ میں جواب دے دیا ہوتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بہت ذہین ہے، سب سے پہلے ذہن اس کا پہنچ گیا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں فاستحییت، مجھے شرم و حیا آئی کہ میں بڑے صحابہ کے سامنے کچھ بولوں، اس لیے میں جواب نہیں دیا، ورنہ بار بار میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ کھجور ہی کا درخت ہو سکتا ہے۔ صحابی عمر کم ہے مگر ہے صحابی، اس کے باوجود وہ بڑے صحابی کے سامنے بولنے میں شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ آج کچھ لوگ جن کے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے مگر بڑے بڑے صحابہ پر نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کی شان میں تبرہ اور گستاخی کرتے ہیں۔ جو اپنی حیثیت سے آگے بات کرے گا اس کو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونا ہے۔ اب رسول پاک نے جو فرمایا کہ وہ درخت
مومن کی طرح ہوتا ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدثین و شارحین فرماتے ہیں کہ آخر رسول پاک نے اس درخت کو مومن کی طرح کیوں فرمایا؟ فرمایا شارحین حدیث نے کہ اس درخت کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو دیکھو، اور ایک سچے مومن کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو دیکھو تو تم خود کہو گے کہ ہاں وہ درخت یقیناً ایک مسلمان کی طرح ہوتا ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے جس درخت کے بارے میں فرمایا کہ وہ مومن کی طرح سے ہے، اس درخت کو تو ذرا دیکھو، بتائیے دوسرے درختوں کا حال ہے کہ نہیں کہ اگر ذرا سی ہوا چلی فوراً اس کے پتے ٹوٹ کر نیچے آ گئے، نہ جانے کہاں تک پہنچ گئے۔ مگر کھجور کا درخت ایسا ہے کہ تیز آندھی طوفان میں بھی اس کا پتا جلدی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو سچا مومن ہوتا ہے، ہزار آندھی چلے، ہزار طوفان آئے، ہزار مشکلات اس کے سامنے آئے، ہزار طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو، مگر جس طریقے سے وہ پتا اپنے مرکز سے ہٹتا نہیں ہے، اسی طریقے سے ایک بندے مومن اپنے مرکز ایمان مصطفیٰ جان رحمت سے اپنا رشتہ توڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہر مفلسی میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں کہتا ہے یا رسول اللہ، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ جس طریقے سے وہ درخت ہزار طوفان میں بھی اپنے مرکز سے جڑا رہتا ہے، ایسے ہی ایک بندے مومن کی شان ہوتی ہے، مشکلات میں بھی وہ ایمان سے برگشتہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بار۔ اور پھر اس درخت کی ذرا خوبی دیکھیے، اور خوبی ذرا دیکھیے اس درخت کی۔ یہی بات کہہ کہ میں جلدی سے آپ کے درمیان سے چلا جاؤں گا۔ اور اس درخت کی ذرا خوبی دیکھیے کہ وہ درخت اگر اس میں پھل آ جائے تو جہاں چھوٹے چھوٹے ہوئے فوراً ہی اس پھل سے لوگوں نے نفع اٹھانا شروع کر دیا، اور تھوڑا بڑا ہو گیا اس کو آپ خشک کر کے سکھا کر کے رکھ لیجئے تو چھوہارا ہو جائے، پورے سال گھر میں رکھتے رہیے، کھاتے رہیے۔ ذرا تازہ ہو تو رطبن جنیاں، پھر اس کو کھا کر کے آپ ٹیسٹ لیتے رہیے، شاندار طریقے سے چوس کر کے اس کی لذت لیتے رہیے۔ یہی کھجور اور یہی جو ہے جس کو کھا کھا کر کے صحابہ نے قیصر و کسریٰ جیسی عظیم سلطنت کو پیروں تلے رود ڈالا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا تیری فکر میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ تو دنیا میں اگر آیا ہے تو غربت پر مت تجھے گھبرا، تو غربت پر مت پریشان ہو، اس لیے کہ جس خدا نے تجھے ایمان کی دولت دی ہے، جنت کی بہاریں تیرے استقبال کے لیے اس رب نے پیدا کیا۔ اس لیے اب اس درخت کی خوبی پھل سکھا کر کے رکھ لیجئے تو نفع پہنچائے، سال بھر تک تازہ ہو تو نفع پہنچائے۔ اور پھر اگر کسی نے اس درخت کو کاٹ دیا، اس کو کاٹ دیا، تو اب بھی وہ کہے گا کہ میں کٹنے کے بعد بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کٹنے کے بعد بھی میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تم مجھے کام میں لانا چاہتے ہو تو چلو میں تمہارے گھر کے پلر میں کام آ جاؤں گا۔ وہ کھجور کا درخت گھر کے پلر کے کام میں آ جاتا، کھمبا بن جاتا، دیہاتی زبان میں مڑئی کی دھونی بن جائے گا، اس کو آپ استعمال کر لیجئے۔ اور پھر اگر آپ نے اس کو جڑ سے الگ کر دیا تو جڑ کہے گی میں اب بھی تمہارے لیے نقصان کا سودا نہیں، نفع کا سودا ہوں۔ چل میری جڑ کو تو نے الگ کر لیا ہے، اب ذرا سا محنت کر، اگر اس کو تو نے چاہا تو میں تیرے لیے سیرابی کا سامان فراہم کر دوں گی۔ وہ جڑ جو آپ نے کاٹ کر کے الگ کر لی اس کو کھوکھلا کر دیجئے، اب اس میں پانی رکھیے، اس میں شربت رکھیے، اس میں جو چاہیے لیکوڈ سامان رکھیے، اب وہ آپ کے گھر میں پانی پینے کے کام میں آ جائے گا۔ اور اس کے ریشے اگر نکال لیجئے تو وہ ریشہ کہے گا میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تو تمہارے نفع کے لیے ہوں۔ بندے نے کہا کیا ہونا چاہیے؟ کہا اگر تو آرام کی نیند سونا چاہتا ہے مجھ کو کسی کپڑے کے اندر پیک کر دے، میں تیرے لیے تکیے کا سامان بن جاؤں گا، صوفے کے کام میں آؤں گا، تمہارے بستر کا میں گدا بن جاؤں گا۔ مجھے کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو مگر میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میرا ہر حصہ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک مومن کی
شان یہ ہے وہ درخت جو جلدی ٹوٹتا نہیں ہے اس کا پتا وہ مومن کی طرح ہوتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں مومن دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے چلے جانے تک نقصان کا سبب نہیں ہے بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے نفع کا سبب. اور اگر اس کو تفصیل سے میں اور بیان کروں تو 2-4 گھنٹے تو آپ کا میں لے ہی سکتا ہوں. حضرت علامہ مفتی کمال اختر صاحب کہیں گے آپ کا وقت ہو گیا, جائیے وہاں آپ کو دستار بندی کرنی ہے. ہر مرض سے بھینکر مرض کا نام جہالت ہے اور اس جہالت کو دور کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. اقرا پڑھ, قرآن کہتا ہے اقرا پڑھ, جو روح کی بیماری ہے وہ دور ہوگی. قرآن کا اعلان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, میں ہم قرآن کی وہ آیتیں اتارتے ہیں کہ جس سے تمہیں شفا ملے گی. روحانی مرض اگر تمہیں لاحق ہو گیا قرآن کا نسخہ استعمال کرو گے تمہیں شفا مل جائے گی. دیکھ عرب کے اندر خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اب تم بیمار نہیں رہو گے بلکہ تم دوسروں کے لیے مسیحا اور ڈاکٹر رہو گے. اس لیے قرآن پڑھیے, علم دین حاصل کیجئے, علم دنیا حاصل کیجئے, دنیا میں کہیں رہیے فخر سے کہیے ہمارا رشتہ محمد الرسول اللہ کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی دیر تک مجھے برداشت کیا. علم حاصل کیجئے, معاشرے کی برائی کو دور کیجئے. علماء آپ کو اگر دین کی بات بتائیں تو اس میں نکتہ چینی مت کیجئے, اس کو آپ تسلیم کر لیجئے. نماز کی پابندی کیجئے, جھگڑے پکھیڑوں سے دور رہیے. وقت جو ملے اس میں قرآن پڑھیے, رسول پاک پر درود پڑھیے, بزرگوں کی بارگاہ کا مؤدب بن کر کے رہیے. انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہیں گے اور وہاں بھی سرخرو رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.